حضرات مومنین السلام علیکم۔ ایام عزا کے دن چل رہے ہیں۔ عزا کا سلسلہ جس طرح سے ہوتا تھا اس بار بھی حالات کچھ ویسے ہی ہیں کہ مجلس ہم سب کو آن لائن منعقد کرنا پڑ رہی ہے۔ جناب رشد مرتضیٰ صاحب ایڈوکیٹ کے گھر کی یہ سالانہ مجالس ہے جسے حجت الاسلام حالی جناب مولانا آفتاب شریعت قلب جواد صاحب قبلہ ہر برس خطاب فرماتے تھے، اور اس وقت بھی مجلس کو خطاب فرمائیں گے آفتاب شریعت عالی جناب مولانا سید قلب جواد نقوی صاحب قبلہ امام جمعہ لکھنؤ۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہوگا، بعدہ رضوان زیدی صاحب، شمیم حسین صاحب بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ بعد ختم مجلس مشہور و معروف نوحہ خوان جناب شہباز علی کربلائی صاحب اپنے مخصوص انداز میں سامعین کے درمیان نوحہ خوانی کے فرائض انجام دیں گے۔ آئیے حضرات، مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں قاری محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے فرمائیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم۔ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون۔ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون۔
وما علينا إلا البلاغ المبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اكتبنا في زوار الحسين واجعلنا من باكين من عزاء الحسين. اللهم اشرنا بلاء الحسين. اللهم اشرنا في زمرة الحسين. اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ محترم قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے بہترین انداز میں تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا آغاز کیا، اور اب ہم ارشد مرتضیٰ صاحب کے بھانجے جناب رضوان زیدی سلمہ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ سید الشہداء میں خراج عقیدت پیش فرمائیں. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، بھائی سے دم صبح بچھڑ جائے گی زینب. سونے دے سکینہ کو کہ پھر سو نہ سکے گی، رونا بھی جو چاہے گی تو پھر رو نہ سکے گی. اصغر سے ملاقات تو پھر ہو نہ سکے گی. اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، گھبرائے ہوئے لال ہیں سہمی ہوئی مائیں، جی بھر کے میں دے دوں علی اکبر کو دعائیں. لینا ہے ابھی آن محمد کی بلائیں. اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، باقی ہے ابھی آل محمد کا سفینہ، بیٹی کے سلانے کو ہے شبیر کا سینہ. جھولا علی اصغر کا جھلاتی ہے سکینہ. اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب. اے رات گھڑی بھر کو تو رہنے دے سکوں میں، گر جائیں گے ناصر میرے اعداء کے صفوں میں. یہ چاند سے چہرے تو نہا جائیں گے خون میں. اے رات نہ ڈھلنا کہ
جڑ جائے گی زینب. جزاک اللہ رضوان زیدی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے بہترین کلام بارگاہ سید الشہداء میں پیش کیا، اور اب ہم گزارش کرتے ہیں عظیم حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ بھی رشد مرتضیٰ صاحب کے بھانجے ہیں. عظیم حسین صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ سید الشہداء میں خراج عقیدت پیش فرمائیں. اے شیر نیستان حیدر، عباس دیتی تھی صدا زینب رو کر. کیا اسی دن کے لیے مانگی تھی بابا نے دعا، آ کے پردیس میں ہو جاؤ گے تم ہم سے جدا. سوتے ہو چین سے دری یا کے کنارے بھیا، کیا سنائی نہیں دیتی تمہیں حلمن کی صدا. عباس تنہا ہے کھڑے رن میں سرور، عباس اے شیر نیستان حیدر. اے میرے شیر جوان، اے میرے بھائی ہو کہاں، شاک ہے دل پہ میرے تیری جدائی ہو کہاں. دیر سے دیتی ہوں بھائی یا میں دہائی ہو کہاں، لٹتی ہے فاطمہ زہرا کی کمائی ہو کہاں. عباس خنجر ہے حلقے سرور پر، عباس اے شیر نیستان حیدر. کیا اسی دن کے لیے سات بہن تھی آئی، آ گئی نیند جو دریا کی ترائی پائی، پھر پلٹ کر ہمیں صورت بھی نہیں دکھلائی. آ گیا رن سے علم تم نہیں آئے بھائی، عباس پھٹتا ہے میرا صدمے سے جگر. عباس اے شیر نیستان حیدر. گر کے گھوڑے سے صدا باپ کو اکبر نے جو دی، دل برے فاطمہ زہرا کی عجب حالت تھی. ہاتھ ملتے تھے کبھی گھاٹ کو تکتے تھے کبھی، تھام کر ٹوٹی کمر کہتے تھے فرزند نبی. عباس لاؤں کیسے لاش اکبر، عباس اے شیر نیستان حیدر. حال شبیر کا اب تو نہیں دیکھا جاتا، ہے کمر خم نہیں آنکھوں سے سجائی دیتا. یہ ضعیفی یہ جوان لال کا صدمہ بھیا، تھام لو بڑھ کے ذرا ہاتھ تمہیں بھائی کا. عباس کھاتے ہیں ٹھوکر پر ٹھوکر، عباس اے شیر نیستان حیدر. بھائی کو بھول گئے دھیان نہ بہنوں کا رہا، یاد آیا نہ کوئی پائی جو دریا کی ہوا.
ہے کس دل سے کیا تم نے یہ گوارا بھیا، ہر تماچے پہ سکینہ نے تمہیں یاد کیا، ابا جب چھین گئے کانوں سے گوہر، ابا سے شیر نیستان حیدر، چھوڑ کر دشت مصیبت میں بہن کو بھائی، تم نے اچھا ہی کیا دور بسائی بستی، دیکھ سکتے تھے کہاں جو تمہیں حالت میری، بلوائے عام میں بھیا میں کھلے سر ہوں کھڑی، عباس آدھا لے گئے سر سے چادر، عباس اے شیر نیستان حیدر، عباس اے شیر نیستان حیدر۔ جزاک اللہ عظیم حسین سلمہ، آپ نے بہترین کلام بارگاہ حضرت امام حسین علیہ السلام میں پیش کیا، اور اب ہم باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں آفتاب شریعت عالی جناب مولانا سید کلب جواد نقوی صاحب قبلہ امام جمعہ لکھنؤ سے کہ وہ مجلس کو آن لائن خطاب فرمائیں۔ مومنین، آپ سے گزارش ہے کہ قبلہ مولانا کلب جواد صاحب کا استقبال نعرہ صلوات سے فرمائیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یوں تو قرآن مجید کی ہر آیت کریمہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور کسی آیت کے لیے نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی کم اہمیت ہے اور کسی آیت کریمہ کی زیادہ اہمیت ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ایسی ہے کہ جو دشمنوں کے ہر اعتراض کا جواب یا کے لیے یہ آیت کریمہ دے رہی ہے، کیونکہ الزام یہ لگایا جاتا ہے اور آج تک یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، زبردستی پھیلا اور زبردستی مسلمان بنایا گیا، جبر و اکراہ کے ساتھ مسلمان بنایا گیا، لیکن قرآن مجید اپنی بنیادی پالیسی بیان کر رہا ہے، اور اوپر پالیسی آج تک جاری و ساری اور قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بادشاہوں کے کردار کا نہ دیکھیے، بلکہ یہ دیکھیے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا کردار کیا تھا، ان کی تعلیمات کیا تھی۔ اصل اسلام ان سے ملے گا، بادشاہوں سے نہیں ملے گا، تخت حکومت بیٹھنے والے جابر اور ظالم لوگوں سے نہیں ملے گا، بلکہ ان سے ملے گا جو اسلام کے وارث ہیں، جو قرآن مجید کے وارث ہیں، اور جو اللہ کے رسول کے وارث ہیں۔ لہذا آپ صاف لفظوں میں آپ دیکھیں اعلان ہو رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ تلوار کے ذریعے سے کسی کو مسلمان بنوائیں اور اس کا سر جھکوائیں، کیونکہ تلوار کے ذریعے سے سر تو جھکوا سکتے ہیں مگر دل نہیں جھکوا سکتے۔ دل جو جھکتا ہے وہ حسن کردار سے جھکتا ہے، وہ جو صحیح تعلیمات ہے اس کے ذریعے سے آپ دل جھکا سکتے ہیں۔ تلوار سے وقتی فائدہ ہوتا ہے اور کردار سے دائمی فائدہ ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ بچوں جوانوں تک بات ہماری پہنچ سکے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، کیونکہ دین میں جبر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عجیب بات ہے جس کو مجھے ثابت کرنا ہے۔ دین میں جبر نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے۔
پاسبل نہیں، ممکن نہیں ہے کہ آپ جبریہ کسی کو مسلمان بنا سکیں، یہ امپاسبل ہے۔ کیوں امپاسبل ہے؟ کیونکہ دین کا تعلق، عقیدے کا تعلق جو ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے۔ آپ دل پہ جھانک کر نہیں دے سکتے کہ اس کے دل کا عقیدہ کیا، زبان پر اس پر کچھ ہو اور دل میں کچھ عقیدہ ہو، تو آپ کو کیا پتہ کہ زبان سے وہ صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے، دل کے عقیدے کے مطابق بات ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ ہر عمل اسلام میں نیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ بات بچے اور جوان اچھی طرح سے سمجھ لیں، بزرگ تو ظاہر مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اسلام میں ہر عبادت میں نیت شرط ہے، اور ہر عمل میں جو نیک عمل ہے اس میں نیت شرط ہے کہ اللہ کی اطاعت پیش نظر ہونا چاہیے۔ تو اب نیت تو دل کے اندر ہوتی ہے، ارادہ تو دل کے اندر ہوتا ہے۔ روزہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک روزے کی نیت نہ ہو، حج اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک حج کی نیت نہ ہو۔ یہاں تک کہ بہت غلط فہمی ہمارے بعض دولت مند لوگوں میں ہے کہ صاحب ہم نے تو اتنا بانٹ دیا، اتنا بانٹ دیا، اتنا دے دیا، اتنا دے دیا، اور اب ہم پر خمس نہیں ہے واجب۔ نہیں، آپ لاکھ بانٹ دیں اس کا ثواب الگ ہے، وہ خیر و خیرات کا ثواب ملے گا، اس میں وہ صدقے کا ثواب ملے گا، لیکن اگر خمس کی نیت سے ادا نہیں کیا ہے تو خمس باقی رہے گا، خمس باقی رہے گا اور اس کے گناہ گار ہو جائیں گے۔ لہذا خمس میں بھی نیت شرط ہے کہ جو آپ پیسہ نکال رہے ہیں وہ خمس کی نیت سے نکالیں، زکوٰۃ جو نکال رہے ہیں زکوٰۃ کی نیت سے نکالیں، روزہ جو رکھ رہے ہیں وہ روزے کی نیت اس میں ضروری ہے، اور زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ دہرواتے ہیں یہ دہراؤ، یہ دہراؤ، یہ دہراؤ، کوئی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیت کے معنی ہے ارادہ، نیت کے معنی ہے قصد، تو قصد و ارادہ تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ تو دل کے اندر ہوتا ہے۔ لہذا اسی لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ زبردستی اٹھا بیٹھی تو کروائی جا سکتی ہے، زبردستی نماز نہیں پڑھوائی جا سکتی۔ اٹھا بیٹھی آپ کروا لیجئے، اس نے دل میں نماز کی نیت ہی نہیں کی، تو آپ کو کیا پتہ ہے کہ نیت اس نے کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ اسی طرح سے زبردستی فاقہ تو کروایا جا سکتا ہے، زبردستی روزہ نہیں رکھوایا جا سکتا۔ اگر اس نے نیت نہیں کی تو فاقہ ہوگا، وہ روزہ تھوڑی ہوگا۔ زبردستی مکے کا سفر تو کروایا جا سکتا ہے، مگر زبردستی حج نہیں کروایا جا سکتا۔ اس میں نیت شرط ہے، نیت دل کے اندر ہوتی ہے، اور دل کی نیت کو جانتا نہیں، دل کے ارادے سے کوئی واقف نہیں، دل کے قصد سے کوئی واقف نہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں یوں عرض کروں، صاف لفظوں میں عرض کروں کہ زبردستی منافق تو بنوایا جا سکتا ہے، زبردستی مومن نہیں بنوایا جا سکتا، اور اسلام منافق بنوانے نہیں آیا ہے، مومن بنوانے آیا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں بر محمد و آل محمد۔ اب کیونکہ بچے بھی یقیناً سن رہے ہوں گے اس مجلس کو، لہٰذا ان کے لیے ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صاحب نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، تو ایک مولانا نے کہا کہ اگر آپ 1 مہینے مسلسل آپ نماز پڑھیے گا تو آپ کو میں 100 روپے دوں گا۔ اور یہ 100 روپے کی بات اس زمانے کی، آج سے 40 سال 50 سال پہلے اس وقت 100 روپے کی بڑی اہمیت تھی۔ تو 100 روپے دوں گا، آپ جو ہے وہ 1 مہینے تک لگاتار نماز پڑھیے، اور میرے سامنے پڑھیے گا تاکہ مجھے معلوم ہو کہ آپ نے پڑھی، یہ نہ ہو کہ آپ کہیں میں نے گھر میں پڑھ لی۔ تو اب وہ 1 مہینے تک وہ نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد جو 1 مہینہ پورا ہو گیا تو انہوں نے کہا لائیے 100 روپے۔ تو ارے کیسے 100 روپے؟ کہ ارے آپ ہی نے تو وعدہ کیا تھا کہ 1 مہینے اگر نماز پڑھ تو میں 100 روپے دوں گا۔ ارے انہوں نے کہا کہ میں نے تو یوں اس لیے کہہ دیا تھا کہ جب آپ نماز پڑھنے لگیے گا تو خود ہی شوق پیدا ہو جائے گا، آپ کو خود ہی دلچسپی پیدا ہو جائے گی آپ کو نماز سے، آپ نماز خود بخود پڑھنے لگیے گا۔ میرے پاس تو 100 روپے پہلے تھے، نہ اب ہے، میں کہاں سے آپ کو لا کر دوں؟ کہا ٹھیک ہے آپ 100 روپے نہ دیجیے، میں نے بھی بغیر نیت کے ساری نمازیں پڑھیں گے۔ ایک صلوات بھیجے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نیت شرط ہے اور توجہ ہے۔ کبھی کبھی بچے زبانی بات پوچھ بھی لیتے ہیں، اور ان کو حق ہے پوچھتے ہیں کہ اپنی اگر کوئی ذہن میں شبہ ہے تو ضرور بیان کریں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے کہ صاحب ہم نے 10 روپے دیے تو 10 گنا ثواب ہے، دوسرے صاحب نے 10 روپے دیے 70 گنا ثواب ہے، تیسرے صاحب نے 10 روپے دیے 700 گنا ثواب ہے، کسی اور نے 10 روپے دیے 7000 گنا ثواب ہے، پھر کسی نے 10 روپے دیے، کہا بے حساب جو ہے وہ آپ کو ثواب ملے گا۔ ارے بھائی جب 10 روپے سب نے دیے تو ثواب برابر ہونا چاہیے۔ بھائی 10 روپے میں نے بھی دیے، فلاں نے بھی دیے، فلاں نے دیے، فلاں نے بھی دیے، اور معلوم ہے اب ثواب میں فرق ہو گیا۔ میں نے دیے تو 10 گنا، کیونکہ کم از کم اللہ کے جو ثواب ہے وہ 10 گنا ہے۔ یہ ایسا بینک ہے
کہ ایسا بینک آپ کو کائنات میں کہیں نہیں ملے گا کہ جہاں 10 گنا ملتا ہے. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. تو اب سوال ہوتا ہے صاحب یہ 10 گنا کسی کو ملا, کسی کو حدیث ہے 70 گنا ملا, کسی کو 700 گنا ملا, 7,000 اور بے حساب. یہ کیا چیز؟ جب عمل ایک ہے تو پھر ثواب بھی برابر ہونا چاہیے. تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں عمل ایک ہوتا ہے مگر نیت میں فرق ہوتا ہے. جتنا نیت کا خلوص بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی عبادت کا ثواب بڑھتا جاتا ہے. جتنا خلوص بڑھے گا اتنی عبادت کا ثواب بڑھے گا. کیوں؟ عمل کی بنیاد جو ہے وہ نیت ہے. جتنی خالص نیت ہوگی اتنا ہی ثواب بڑھے گا. لہذا آپ کوئی تعجب نہ کرے کہ اگر رسول سند دے دیں کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت خندق والی ساری جہان کی عبادتوں سے افضل ہے. ایک صلوات بھیجے مولانا نواز محمد. عجیب سند ہے جو مولا علی کو رسول اللہ نے ارشاد فرمائی ہے کہ علی کی ایک ضربت، تلوار کا ایک وار، ہاتھ کا ایک بار اوپر سے نیچے آ جانا پوری کائنات کی عبادتوں سے بھاری ہے. یہ سب سے بھاری کیوں ہو گئی؟ تو اس کے لیے پھر میں آج کے جوانوں کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کسی چیز میں وزن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ گریوٹی کی وجہ سے. وزن جو ہوتا ہے گریوٹی کی وجہ سے. گریوٹی کیا چیز ہے؟ گریوٹی ہے سینٹر کی طرف کشش، مرکز کی طرف کشش، اس کو کہتے ہیں گریوٹی. تو جس میں کشش جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی اس میں گریوٹی زیادہ ہوتی ہے، اتنا اس کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے. وزن کے لیے حجم نہیں دیکھا جاتا، وزن کے لیے مقدار نہیں دیکھی جاتی، وزن کے لیے کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، بلکہ وزن اس وقت بڑھتا ہے جب مرکز کی طرف کشش زیادہ ہو، جب سینٹر کی طرف کشش زیادہ ہو. لہذا آپ دیکھیں کہ 1 من اگر آپ نے جو روئی خریدی تو معلوم ہے کہ وہ بہت بڑے ٹھیلے پر آپ کو لانا پڑے گی وہ، اور اتنی وہ روئی ہوگی کہ آپ پیچھے چھپ جائیں گے اس روئی کے پیچھے، ڈھیر کے پیچھے. 1 من روئی اس کے ڈھیر کے پیچھے، جو خریدنے والا وہ اس کے پیچھے چھپ جائے گا. تو اتنا بڑا ڈھیر ہوتا ہے 1 من روئی کا. اور اس کے لیے تولنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ایک لوہے کا باٹ ہوتا ہے جو اس کا 1% بھی نہیں ہوتا حجم میں. اور جب وہ رکھا جاتا ہے تو پھر معلوم ہوا کہ وہ پوری روئی ایک طرف ہوتی ہے اور لوہے کا ایک باٹ ایک طرف ہوتا ہے. آپ دیکھیں اگر 1 من گیہوں خریدنے آپ جائیں تو پوری بوری گیہوں کی، کیا کبھی کسی نے گنا کہ اس بوری کے اندر کتنے گیہوں کے دانے ہیں؟ کتنے گیہوں کے دانے؟ وہ اس کے جواب میں دوسرے پلے میں ایک چھوٹا سا بانٹ رکھا جاتا ہے. تو کئی لاکھ ایک طرف ہو جاتے ہیں اور ایک طرف ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی گریوٹی کم ہے، لہذا بہت بڑی مقدار ایک طرف ہوتی ہے. اور کیونکہ لوہے کی گریوٹی زیادہ ہے لہذا یہ چھوٹا سا بانٹ ہوتا ہے. تو بس یوں ہی سمجھ لیجئے کہ مادی چیزوں کے مرکز کشش زمین ہے اور عبادتوں کا مرکز کشش آسمان ہے. جتنی کشش زیادہ ہوتی ہے اتنی عبادت کا وزن بڑھتا جاتا ہے. علی کی عبادت کی کشش اتنی زیادہ تھی کہ پوری کائنات کی عبادتوں سے ایک ضربت بھاری ہو گئی. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی. اعلان ہوا کہ لا اکراہ فی الدین. اس کے یہ آیت جب کریمہ نازل ہوئی ہے تو میں چاہتا ہوں بچوں جوانوں تک پوری بات مکمل پہنچ جائے. کب آیت نازل ہوئی؟ اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں شان نزول. جب آیت نازل ہوتی ہے اس کو شان نزول کہتے ہیں. لیکن ایک وقت کے لیے آیت نازل ہوتی ہے مگر اس کا حکم قیامت تک کے لیے ہوتا ہے. تو اب روایات میں ہے اور حدیث کی کتابوں میں ہے کہ ایک کرسچین، ایک عیسائی جو ہے وہ سوریہ سے، شام سے آتا تھا اور وہ مدینے میں، اور مدینے میں آ کر اپنا سامان بیچتا تھا. کرسچین اس زمانے میں بہت تھے سیریا میں. تو آپ شام یا سیریا جو کہیے آپ. اور اس کے بعد وہ ایک صحابی تھے، ان کے 2 جوان بیٹوں سے اس کی دوستی ہو گئی.
وہ 18-19 سال کے تھے، وہ جوان لڑکے تھے، اس کی دوستی ہوئی، اتنی دوستی ہو گئی کہ اس نے وہ شام سے آنے والے تاجر نے ان کو عیسائی کر لیا، اور بغیر باپ کی اطلاع کے اپنے ساتھ لیے ہوئے وہ چلا گیا شام اس کو لے کر۔ اب باپ آیا اور اس نے کہا بھائی حکم دیجیے، ابھی میں جاؤں وہاں کے اوپر جا کے اس تاجر کو بھی قتل کر دوں، ان بچوں کو بھی اپنے مار ڈالوں، یہ کروں وہ کروں، اور وہ تو لے گیا یہاں سے بہکا کر۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے ان کو چھیڑنے کا، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اب انہوں نے اپنی مرضی سے اپنا مذہب بدل دیا ہے، لہذا اب تمہیں وہ ان کو چھوڑ دو اپنی جگہ پر، تم یہاں پر صبر کرو، اللہ جب ان کی ہدایت دے گا تو خود ہی پلٹ کر آ جائیں گے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والا۔ تو یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ اب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا واقعہ پیش کر دوں آپ کے سامنے، وہ بھی بہت مشہور و معروف واقعہ، لیکن اس میں جو پہلو ہے وہ عرض کرنا ہو کہ دنیا کا سب سے بڑا پہلوان عامر ابن عبد ود جو ہے جنگ خندق میں آتا ہے، تو مولا علی سامنے آتے ہیں۔ وہ مولا علی کے پاس گھوڑا نہیں تھا اور وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا، تو مولا علی جب سامنے آئے تو مولا علی نے اس سے کہا کہ تو نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو بھی میرے مقابلے پر آتا ہے تو وہ 3 باتیں اگر پیش کرے تو کوئی ایک بات میں اس کی ضرور مان لیتا ہوں۔ کیا تیرا یہ اعلان ہے؟ عمر نے کہا کہ ہاں یہ میرا اعلان ہے کہ 3 باتیں اگر کوئی پیش کرتا ہے تو تینوں میں سے کوئی ایک میں مان لیتا ہوں۔ تو کہا کہ اچھا میں 3 باتیں تیرے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہ پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان ہو جا۔ اس کا نہیں، مسلمان تو نہیں ہو سکتا میں، میرا دل قبول نہیں کر رہا ہے، میرا دل قبول نہیں کر رہا ہے، لہذا میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دل قبول نہ کرے اس کے بعد مسلمان ہو جائے تو اسی کو منافق کہتے ہیں، لہذا کافر رہنا منظور تھا اس کو، منافق بننا منظور نہیں تھا اس کو۔ کہا دل نہیں قبول کر رہا، لہذا میں تو مسلمان نہیں ہوں گا۔ پھر اس مولا علی فرماتے اچھا پھر پلٹ جا۔ دیکھیے بس یہی سی میں توجہ چاہوں گا، پلٹ جا، جنگ نہ کر، تلوار نہ نکال۔ تو مجھے یہ بتائیے اگر پلٹ جاتا وہ تو مسلمان کی حیثیت سے پلٹتا یا کافر کی حیثیت سے؟ ظاہر مسلمان ہونے سے تو پہلے ہی انکار کر دیا تھا اس نے، پلٹتا تو کافر کی حیثیت سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کتنا ہی سخت دشمن ہو، لیکن اگر تلوار لے کر سامنے نہیں آیا ہے تو اس کو زندہ رہنے کا حق اسلام نے دیا ہے۔ صلوات بھیجے ورنہ جو کہا جاتا ہے صاحب ادھر اسلام سے انکار، ادھر گردن کاٹ دی جاتی ہے، ادھر کلمہ نہیں پڑھا ادھر گردن کاٹ دی جاتی ہے۔ تو رسول مولا علی کو یہی کرنا چاہیے تھا کہ جیسے ہی اس نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہو سکتا فوراً تلوار نکال کے حملہ کر دیتے، نہیں، علی نے فرمایا پلٹ جاؤ۔ جب پلٹتا تو کافر کی حیثیت سے پلٹتا، اس کا مطلب ہے کہ صرف اسی کافر سے مقابلہ ہوتا ہے جو سامنے تلوار لے کر آ جائے، اور اگر کوئی مقابلے پر نہ ہو تو اس کے ساتھ صلح ہوتی ہے، اس کے ساتھ امن ہوتا ہے، اس کے ساتھ شانتی ہوتی ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد۔ اس کے بعد تیسری بات کہا کہ تیسری بات یہ ہے کہ میں بھی بغیر گھوڑے کے ہوں، لہذا تو بھی گھوڑے سے اترا، تو بھی گھوڑے سے اترا۔ اس کے بعد جو گھوڑے سے اترا تو اب تاریخ عجیب جملے لکھتی ہے کہ اس نے تلوار کا ایک وار کیا۔ دیکھیے کتنا زبردست طاقتور تھا، کتنا زبردست طاقتور تھا، ایک وار میں گھوڑے کی 4 ٹانگیں کاٹ دی اس نے۔ ایک وار کیا، 4 ٹانگیں ایک وار میں کٹ گئیں گھوڑے کی، اور اس کے بعد گھوڑے کو کاٹ دیا اس نے۔ تو یہاں کے اوپر فرمایا کرتے تھے واضح مرحوم کہ دیکھو کفر کا ساتھ دینے کا یہ نتیجہ ہوا کرتا ہے، اگر کفر کا ساتھ دو گے تو تمہارے ساتھ کبھی ہمدردی کا سلوک نہیں کریں گے، ہمیشہ ایسے ہی سلوک کریں گے کہ جیسا عمر نے اپنے گھوڑے کے ساتھ کیا۔ صلوات بھیجے پر محمد وعلیہ۔ تو اب بنیادی چیز مولا علی نے دنیا کے سامنے پیش کر دی کہ جو جنگ کرنے آتے ہیں، تلوار اٹھاتے ہیں، اسلام صرف انہی سے مقابلے کی دعوت دیتا ہے، اور اگر کوئی صلح کر رہا ہو، کوئی امن سے ہو، کوئی شانتی سے ہو، تو پھر اسلام میں اس سے کوئی تعارض نہیں کیا جاتا۔ بس میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اعلان ہو رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔
بہت نازک پہلو میں چاہتا ہوں 5 منٹ اس سلسلے میں آپ حضرات کے لوں. قد تبین الرشد من الغی، جب حق باطل سے الگ ہو گیا، تم پہچان رہے ہو کہ حق کیا ہے، تم پہچان رہے ہو کہ باطل کیا ہے، تو اب جبر و اکراہ کی ضرورت ہی نہیں رہی، اب زبردستی کی ضرورت ہی نہیں رہی. کیونکہ جب آنکھوں سے تم دیکھ رہے ہو کہ حق کیا ہے، جب آنکھوں سے دیکھ رہے ہو باطل کیا ہے، تو حق کی طرف ہو جاؤ، باطل کو چھوڑ دو. یہی اسلام ہے. صلوات بھیجے پر محمد. بس 2-3 منٹ لوں گا، بہت اہم پہلو ہے. دیکھیے ہمیشہ انسان اس وقت دھوکہ کھاتا ہے کہ جب باطل کے اوپر حق کا ملمہ کر دیا جائے، باطل کے اوپر حق کی پالش کر دی جائے. پتہ نہیں کتنے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، صاحبان فہم بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں. ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ ایک صاحب نے اعلان کیا، دام نہیں لینا ہے، اعلان کیا کہ جو حضرات زیور رکھوا دیں تو ہم اس کو قرضہ دیں گے. تو لوگوں نے زیور رکھوانا شروع کیا، انہوں نے قرضہ دینا شروع کیا. بعد پتہ چلا کہ جتنا زیور دیا تھا سب پر سونے کی پالیش سے، اندر سے پیتل تھا. ایک سلوات بھیجو. تو اگر خالص پیتل ہوتا تو دھوکہ نہ کھاتے. توجہ رہے، اگر خالص پیتل ہوتا تو دھوکہ نہیں کھاتے. اس کے اوپر سونے کی پالش کی گئی تب دھوکہ کھایا. اس کا مطلب ہے کہ باطل پر جب حق کی پالش کر دی جاتی ہے تبھی انسان دھوکہ کھاتا ہے. بچوں کی مثال دے دوں. معلوم ماں نے کہا کہ بھائی سامنے دودھ والے کی دکان ہے، جا کے 1 کلو دودھ میرے لے آؤ. پتیلی لے کر گیا اور دودھ والے نے کیا کیا، وہیں پر سرکاری نل لگا تھا، سرکاری نل کھولا اور پتیلی میں پانی بھر کر کہا کہ لو لے جاؤ 1 کلو دودھ. وہ بچے نے جب پانی دیکھا تو کہا کہ مجھے بچہ سمجھا ہے کیا؟ ارے پانی بھر کر دے رہے ہو اور مجھ سے کہہ رہے ہو کہ لے جاؤ. نہیں، مگر جب اس نے جب پتیلی پیچھے لے گیا اور آدھا پانی رکھا اور آدھا اس میں دودھ ملا دیا، جب حق کو باطل کو مکس کر دیا تب اس نے دھوکہ کھا لیا. لہذا قدرت نے اعلان کیا کہ جب حق و باطل الگ ہو گئے ہیں تو خود اب شناخت پیدا کر لو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. حق کی طرف ہو جاؤ، باطل کو چھوڑ دو. صلوات بھیجے میرا آواز محمد وآل محمد. نہیں، اب بات کو مکمل کروں کیونکہ اس میں تفصیل بہت ہے. کوئی کہے کہ بھائی ہم میں تو اتنی سمجھ نہیں ہے. آپ یاد رکھیں کہ جب حق و باطل الگ الگ ہوتے ہیں تو انسان دھوکہ نہیں کھاتا، جب مکس ہوتے ہیں تب دھوکہ کھاتا ہے. اسی لیے جب کافر کھلے ہوئے تھے تو مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے پا رہے تھے. جب اسلام کا نقاب اوڑھ کر رسول کے پہلو میں بیٹھے ہیں تب مسلمانوں نے اسے دھوکہ کھایا اور آج تک دھوکہ کھا رہے ہیں. ایک صلوات بھیجے بلا صاحب کہ حق و باطل کو مکس کر دیا گیا. اب کوئی کہہ سکتا ہے، بس اپنے بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب ہم میں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ ہم حق و باطل جو ہے اس کو پہچان سکیں. ہم میں اتنی، اس کو بصیرت کہتے ہیں، ہم میں اتنی بصیرت نہیں ہے، ہماری آنکھوں میں، ہمارے دماغ میں اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کر سکیں کہ حق کدھر اور باطل کدھر ہے. تو اب رسول اللہ نے کام بہت آسان کر دیا. بہت توجہ رہے، رسول اللہ نے کام بہت آسان کر دیا. رسول اللہ نے اعلان فرمایا کہ اگر بصیرت نہیں تو بصارت تو ہے. اگر تم اندرونی طاقت نہیں ہے تو آنکھوں میں روشنی تو ہے تمہارے. اگر تم باطن نہیں دیکھ سکتے ہو تو کم از کم ظاہر تو دیکھ سکتے ہو. لہذا ہم نے حق کو علی کے قدموں کے ساتھ ساتھ کر دیا ہے کہ جہاں جہاں علی ہوں گے وہاں وہاں حق ہوگا. حق کو نہیں پہچان سکتے، علی کے قدموں کو تو پہچان سکتے ہو، پر جدھر ادھر علی کے قدم ہوں گے ادھر ادھر حق ہوگا. ایک صلوات بھیجے میرا آواز صبر محمد وآلہ. علی مع الحق، رسول نے اعلان فرما دیا علی مع الحق والحق مع علی. اور صرف یہی نہیں بلکہ دعا مانگی کہ پالنے والے ادھر ادھر حق کو پھیر دے جدھر ادھر علی مڑیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری نگاہ اہل بیت پر رہتی ہے، ہماری نگاہ آل رسول پر رہتی ہے، کیونکہ رسول فرما چکے ہیں کہ حق ان کے ساتھ ساتھ ہے. لہذا جدھر آل رسول ہوتے ہیں بس ادھر ہم بھی ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جن کو حق کی پہچان نہیں تھی وہ یزید کے لشکر میں تھے، اور جن کو حق کی شناخت تھی وہ امام حسین کے ساتھ تھے،
اور جس کو شناخت بعد میں پیدا ہوئی وہ ایک رات میں حسین کا چاہنے والا بن گیا تھا اور حسین کے لشکر میں آ کر شامل ہو گیا تھا۔ یہ وہ ہیں کہ جو نہیں جانتے کہ اسلام کیا ہے، یہ وہ ہیں جو نہیں جانتے کہ دین کیا ہے، نہیں جانتے کہ اسلام میں کس طرح سے محبت اور رافت کا برتاؤ کیا گیا ہے، لیکن یہ وہ ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ ان کو مسلمان کہنے میں شرم آتی ہے۔ یہ ایسے تھے یزیدی کہ جن کو مسلمان کہنے میں، بلکہ یہ تو انسانیت سے بھی گرے ہوئے تھے، بلکہ یوں عرض کیا جائے کہ جانوروں سے بدتر تھے، وحشی جانوروں سے بدتر تھے۔ اور جو 6 مہینے کے بچے پر ظلم کریں، کیا ان کو مسلمان کہا جائے گا؟ نہیں، انسان بھی نہیں تھے۔ اور جو ننھی سی سکینہ کے تماچے مارے، ان کو انسان کہا جائے گا؟ نہیں۔ میں نے غفران آپ کے مجلس میں کبھی یہ واقعہ پیش کیا تھا، یہاں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بہت عرصے پہلے کی بات ہے، 30-35 سال پہلے کی بات ہے کہ بلرام پور ہاسپٹل میں ایک بھیڑیے کے بھٹ سے ایک بچہ لایا گیا۔ میں نے خود دیکھا اس کو جا کر، میں نے خود اس کو جا کر دیکھا، سنا ہوا نہیں ہے، میری آنکھوں دیکھی بات ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جا کر دیکھا میں نے، تو وہ بول نہیں پاتا تھا، بس اس طرح سے آوازیں نکالتا تھا، جانور جیسی آوازیں نکالتا تھا، وہ بول نہیں پاتا تھا۔ وہ معلوم ہوا کہ بھیڑیے کے بھٹ سے نکالا گیا تھا۔ بلرام پور کے ریکارڈ پہ جا کر دیکھ لیجئے، اس کا نام اسپتال والوں نے رامو رکھ دیا تھا، اس کا نام رامو رکھ گیا تھا۔ اس کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے اس میں کہ کچھ لوگ جنگل سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک بھیڑیے کے بھٹ سے کسی انسانی بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کسی انسانی بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ان کو ایک دم سے پریشانی ہو گئی کہ یہ بھیڑیے کے بھٹ میں انسانی بچہ کیسے پہنچ گیا۔ اب جو جھانک کر دیکھا تو دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ 2-2.5 سال کا جو وہاں پر رو رہا ہے اور اتفاق سے کوئی بھیڑیا موجود نہیں تھا وہاں پر۔ یار جلدی سے اندر گھسے اور اس بچے کو باہر نکالا اور پھر اس کو لے کر اسپتال میں آ گئے۔ جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ کوئی گاؤں تھا کہ جس کی سرحد کے اوپر ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں ماں باپ رہتے تھے اور ایک ننھا سا دودھ پیتا بچہ تھا اس کے ساتھ۔ جب بھیڑیوں کے گروہ نے حملہ کیا تو ماں کو بھی ختم کر دیا، باپ کو بھی ختم کر دیا، لیکن دودھ پیتے بچے کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچایا۔ آج بھی ریکارڈ میں جا کر دیکھو، لکھا ہوا ہے کہ بھیڑیے کی مادہ اس بچے کو اپنے ساتھ لے گئی، اپنے ساتھ لے جا کر اپنے دودھ پر اس بچے کو پرورش دی۔ اس کا مطلب وحشی درندے بھی دودھ پیتے بچوں پر رحم کرتے ہیں۔ یہ کربلا کے کیسے وحشی درندے تھے جو علی اصغر کے تیر مار رہے ہیں، ننھی سی سکینہ کے تماچے مار رہے ہیں۔ نہیں، وہ کیسے تماچے تھے ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ امام زین العابدین سے سن لیجیے، ایک ذاکر تھے کہ جو 80 برس کا ان کا سن ہو گیا تھا اور وہ 20 برس کے سن سے مجلسیں پڑھ رہے تھے، 20 برس کے سن سے مجلسیں پڑھ رہے تھے، یعنی 60 برس ہو گئے تھے ان کو مجلسیں پڑھتے ہوئے۔ کسی نے پوچھا ان سے جا کر کہ آپ 60 برس سے اذان کی خدمت کر رہے ہیں، محرم میں مجلسیں پڑھ رہے ہیں، ایسے آپ مصائب پڑھتے ہیں کہ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، یہ بتائیے کبھی کسی امام سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ کبھی کسی معصوم سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ تو ان بزرگ ذاکر نے کہا جس کا 80 برس کا سن تھا کہ نہیں، ظاہر بظاہر تو نہیں ہوئی، ہاں خواب میں ایک مرتبہ میں نے چوتھے امام کی زیارت کی۔ جب چوتھے امام تشریف لائے تو میں نے ان کے قدموں پر سر رکھ دیا، ہاتھ جوڑ کر پوچھا، اے آقا یہ بتائیے، میں 60 برس سے اذان کی خدمت کر رہا ہوں، لوگوں کے آنسو بہ رہے ہیں، میں بھی روتا ہوں، دوسروں کو رلاتا بھی ہوں، یہاں تک کہ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ایسے مصائب ہوتے ہیں، یہ بتائیے کیا میں نے کربلا کا کوئی حق ادا کر دیا ہے؟ کیا کربلا کا کوئی حق ادا کر دیا؟ یہ سننا تھا۔ وہ فرماتے چوتھے امام تڑپ گئے، چوتھے امام بے چین ہو گئے، اے مجلسوں کے پڑھنے والے، یہ تو نے کیا کہہ دیا کہ کربلا کا حق ادا ہو گیا؟ بس اتنا سن لے کہ تو 60 برس سے مجلسیں پڑھ رہا ہے اور میری ننھی سی بہن سکینہ پر کربلا سے کوفے سے شام سینکڑوں تماچے مارے گئے، تو نے ابھی تک ایک تماچے کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ یہ ننھی سی بچی، 2-4 جملے آپ کے سامنے عرض کروں، جن کے گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، وہ میری بات کو صحیح طریقے سے درک کریں گے اور سمجھیں گے
چھوٹی بچیاں باپ سے زیادہ مانوس ہوتی ہیں، ننھی ننھی بچیاں باپ سے زیادہ مانوس ہوتی ہیں۔ لہٰذا اگر باپ گھر سے باہر ہوتا ہے اور بچی گھر میں ہوتی ہے تو اگر کسی نے ستا دیا، اگر کسی نے کوئی چیز چھین لی، اگر کسی نے کچھ مار دیا، کسی نے کچھ اذیت پہنچا دی، تو دن بھر بچی خاموش رہتی ہے، انتظار کرتی ہے کہ باپ آئیں گے تو شکایت ہوگی، بابا آئیں گے تو شکایت ہوگی، دن بھر خاموش رہتی ہے۔ ادھر شام ہونے لگی، ادھر بچی کی نگاہ دروازے پر کہ اب بابا آنے والے ہیں، اب بابا آنے والے ہیں۔ جیسے ہی باپ گھر کے اندر قدم رکھتا ہے ویسے ہی بچی دوڑ کر پیروں سے لپٹ جاتی ہے اور دن بھر کی شکایتیں کرتی ہے کہ فلاں نے مجھے مارا تھا، فلاں نے مجھے اذیت دی تھی، اور بابا وہ چیز جو آپ نے مجھے دی تھی اس بچے نے مجھ سے چھین لی۔ سارے جتنے بھی فریادیں ہیں وہ باپ سے کرتی ہے۔ یہ ننھی بچوں کی فطرت ہے۔ اور جناب سکینہ کربلا کے میدان میں 4 برس سے بھی کم سن تھا، تو وہی فطرت نظر آ رہی ہے کہ جتنی فریادیں کی وہ اس وقت جب امام حسین زندہ ہے۔ اے بابا بڑی پیاس لگی ہے، کہیں سے پانی مل جائے تو پلا دیجئے، اے بابا نانا کے روضے پر پہنچا دیجئے، اے بابا نجف پہنچا دیجئے۔ یہ کب تک؟ جب تک آقا حسین زندہ ہے۔ لیکن جیسے ہی سکینہ کے کانوں میں آواز آتی ہے اللہ قتل الحسین بکربلا، تو اب بچی خاموش ہو جاتی ہے۔ تماچے پڑ رہے ہیں مگر سکینہ شکایت نہیں کر رہی ہے، تازیانے پڑ رہے ہیں مگر سکینہ شکایت نہیں کر رہی ہے۔ ارے کانوں سے اس طرح سے بندے نوچے گئے کہ کان کی لمیں کٹ گئی، خونم خون ہو گئی بچی، مگر کوئی شکایت نہیں کی۔ یہاں تک کہ تماچے کھاتی ہوئی، تازیانے کھاتی ہوئی یہ بچی درباری یزید میں پہنچی۔ یزید کی نظر بچی پر پڑی، شبر سے پوچھا اے شبر یہ بچی کون ہے؟ کہ حسین کی چہیتی بیٹی سکینہ ہے۔ جب تک سینے پر سو نہ لیتی تھی حسین کو نیند نہ آتی تھی۔ حسین اسے بہت چاہتے تھے۔ یزید نے سکینہ سے خطاب کیا اے سکینہ کہ تمہارا بابا تمہیں بہت چاہتا تھا، تم سے بہت محبت کرتا تھا۔ ننھی بچی نے جواب دیا ہاں یزید میرا بابا مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا، بہت چاہتا تھا۔ جب تک سینے پر سر نہ رکھ لیتی تھی میرے بابا کو نیند نہ آتی تھی۔ وہ ملعون بولتا ہے کہ اے سکینہ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، اے سکینہ کوئی دلیل پیش کر دو، کوئی ثبوت پیش کر دو کہ حسین تمہیں بہت چاہتے تھے۔ ننھی بچی پوچھتی ہے اے یزید کیا ثبوت چاہتا ہے، کیا دلیل چاہتا ہے؟ یزید کہتا ہے میں اس وقت تک نہیں مانوں گا کہ حسین تمہیں بہت چاہتے تھے جب تک میرے تخت سے سر حسین اٹھ کر تمہاری گود میں نہ آ جائے، تمہاری آغوش میں نہ آ جائے۔ یہ سننا تھا۔ سکینہ نے اپنا جلا ہوا دامن بلند کیا۔ اے بابا یزید ہماری محبت کا امتحان لے رہا ہے، یزید ہماری محبت کا امتحان لے رہا ہے۔ اے بابا میری گود میں آ جائیے، اے بابا میری آغوش میں آ جائیے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ادھر سکینہ نے دامن بلند کیا، ادھر سر حسین بلند ہوا، سکینہ کی آغوش میں آ گیا۔ بس آخری جملے سن لیجئے۔ راستے بھر تماچے کھائے، سکینہ خاموش رہی، تالیانے پڑے، سکینہ خاموش رہی، بندے نوچے گئے کانوں سے مگر سکینہ خاموش رہی، کیونکہ بچیوں کا باپ کا انتظار رہتا ہے کہ بابا آئیں گے تو شکایت ہو گئی۔ اگر جیسے ہی سکینہ کی آغوش میں سر حسین آتا ہے، دیکھنے والوں نے منظر دیکھا کہ بچی نے باپ کے منہ پر منہ رکھ دیا۔ اے بابا سارے راستے شبر نے تماچے مارے، اے بابا سارے راستے تازیانے کھاتی آئی ہوں۔ اے بابا آپ نے جو بندے پہنائے تھے وہ شبر نے اس طرح سے چھینے کہ کان کی لبیں ابھی تک زخمی ہیں۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جزاک اللہ قبلہ، آپ نے بہترین بیان سامعین کے درمیان پیش کیا، اور اب ہم نوحہ خوانی کے لیے گزارش کریں گے جناب شہباز علی کربلائی صاحب سے کہ وہ اپنی پردرد آواز میں سامعین کے درمیان نوحہ خوانی کے فرائض انجام دیں۔ شاہ کے لا
قیدی زندان ہوئی، روئی گھبرائی بہت اور پریشان ہوئے، قید خانے کی گھٹن موت کا سامان ہوئے، جان لگتا تھا کہ معصوم کی ویران ہوئے، لاش شبیر کی مقتل میں تڑپ جاتی تھی، قید خانے سے جو بچے کی صدا آتے تھے، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اور قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی یتیم بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ جزاک اللہ محترم شہباز علی کربلائی صاحب، آپ نے پردرد نوحات سامعین کے درمیان پیش کیا۔ اس مجلس کے تصدق میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار اس وبا کو جلد سے جلد دور کر دے، اور جس طرح سے ہم ذکر محمد و آل محمد فرش اعضا بچھا کر اجتماعی طور پہ فزیکلی مجالس کا انعقاد کرتے تھے، نوحہ خوانی کا انعقاد کرتے تھے، اسی طرح کر سکیں، اور اس مجلس کا پرسہ بھی ہم امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم تمام ویورز کا شکریہ جناب رشد مرتضیٰ صاحب ایڈوکیٹ کی جانب سے ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس وقت آن لائن مجلس میں شرکت فرمائی۔ رشد مرتضیٰ صاحب کی جانب سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے قاری محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب کا، بالخصوص شکریہ ادا کیا جاتا ہے جناب مولانا کلب جواد نقوی صاحب کا اور جناب شہباز علی کربلائی صاحب کا، جنہوں نے پردرد نوحات سامعین کے درمیان پیش کیا گیا۔ ایک گزارش اور کرنی ہے مومنین آپ سے، یہ بھی گزارش رشد مرتضیٰ صاحب کی جانب سے ہی ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ شاہدہ منصور بنت عبداللہ، مرحومہ شہر بانو بنت مرزا جعفر حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ خدا حافظ والسلام۔